کربلا کے اس پورے واقعے میں یہ جو پوری ٹریجڈی ہوئی تھی، اس کے اندر جو دوسری اہم شخصیت ہیں وہ حضرت حر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جب امام حسین مکہ سے نکل کر کے کوفہ تشریف لے گئے تو کوفہ پہنچنے سے پہلے یزید کی فوج نے آپ کا محاصرہ کر لیا، اور امام حسین کو لگا کہ کوفہ کے لوگوں نے تو مجھ کو بلایا تھا لیکن یہاں پر تو پوری فوج موجود ہے، اور کوفہ کے لوگ بجائے یہ کہ وہ میری حمایت کرتے اور جو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرتے، وہ تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر فوج موجود ہے۔ تو امام حسین نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم کو 3 آپشن دیتا ہوں کہ یا تو تم مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا مجھے کسی سرحدی علاقے کی طرف جا کر کے سیٹل ہو جانے دو، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اس سے بات چیت کر سکوں۔ اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے امام حسین کی ان تینوں گزارشات کو، ان تینوں باتوں کو رد کر دیا، اور وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہیں پر جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ اب یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ ظلم کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ یزید کو قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کو قبول کر لیا جائے۔ امام حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس موقع پر حضرت حر جو کہ یزید کی فوج کے ایک سپہ سالار تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین جو بھلے سے یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے لیکن اب واپس جانا چاہتے ہیں، مزاحمت سے گریز کر رہے ہیں، تو اس نے اس یزیدی لشکر میں جو لوگ موجود تھے اور جو دوسرے سپہ سالار تھے ان سے کہا کہ کیسا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ امام حسین کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، وہ تم کو 3 آپشن دے رہے ہیں اور تم ایک آپشن بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور یہ جو فرات کا پانی ہے کہ جس سے یہودی بھی پانی پی سکتے ہیں، مجوسی بھی پانی پی سکتے ہیں، نصرانی بھی پانی پی سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس علاقے کے جانور تک اس سے پانی پی سکتے ہیں، تم نے جو ہے امام حسین اور ان کے خانوادے کے لوگوں پر اس پانی کو بند کر دیا، یہ کیسا ظلم تم لوگ کر رہے ہو؟ چنانچہ حضرت حر یزیدیوں کے اس لشکر سے نکلے، اپنے منصب کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے امام حسین کے خیمے میں آ گئے، امام حسین کے صف میں آ گئے اور امام حسین اور ان کے خانوادے کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب امام حضرت حر کے اس قربانی کو پڑھتا ہوں تو دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ کیسی شخصیت تھی کہ ایک طرف تو اس کے پاس بڑا منصب تھا، فوج کے اندر سپہ سالار وہ شخص بنا ہوا تھا، مال کی فراوانی تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا اور ان کی آنکھیں کھل گئیں تو انہوں نے نہ تو اپنے منصب کی پرواہ کی، نہ اپنے روپے اور پیسے کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، بلکہ منصب کو بھی قربان کیا، روپے اور پیسے کو بھی قربان کیا، بلکہ اپنے جان کو بھی قربان کر دیا اور حق کو گلے لگایا۔ حضرت حر کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی اگر کہیں پر ایک طرف حق کی بات ہو اور ایک طرف منصب کی بات ہو، ایک طرف حق کی بات ہو ایک طرف روپے پیسے کی بات ہو، تو ہمیں حضرت حر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حق کو قبول کرنا چاہیے اور منصب اور روپے پیسے کو لات مار دینی چاہیے۔